اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ سیاست میں بہت کھچڑی پک چکی ہے، ملک تو تباہ حال ہے ہر اعتبار سے۔ امداد دے رہے ہیں بیرون ملک کو، بالکل دینا چاہیے۔ بہت بڑی خبریں آئیں، مشرف بھی داغ مفارقت دے گئے اور بھی بڑے مسائل ہوئے، اور ترکی میں بھی ایک بہت قیامت خیز نظر آیا ہے، اور ابھی آخری آمدہ اطلاعات کے مطابق 5000 سے زائد لوگ اس میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکے ہیں۔ طیب ارکان نے 10 شہروں کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ دنیا کے 70 کے قریب ممالک ترکی کی مدد کے لیے تیار ہے۔ پاکستان بھی مدد کر رہا ہے، لیکن پاکستان بیرونی دنیا کے لیے تو مدد کر رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر لا قانونیت کی انتہا ہو چکی ہے۔ جی ہاں، 1973 کے آئین کی وہ سلور جوبلی آ رہی ہے، اور اس حوالے سے رضا ربانی کی زیر صدارت اس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، جس میں اس آئین کی سلور جوبلی منانے کے حوالے سے تقریبات اور دیگر ریلیاں اور دیگر چیزیں ان کا اہتمام کیا جانا ہے، اس کے حوالے سے لاہے عمل طے کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آئین جن لوگوں نے آئین دیا تھا، انہوں نے بھی جب آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا تو کیا ہوا؟ دیکھیں، آئین اپنا راستہ خود نکالتا ہے اور وہ کسی کو معاف نہیں کرتا۔ پنجاب اور کے پی کے انتخابات ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ کہیں نومبر دسمبر تک جا رہے ہیں، یعنی کہ آئین سے ماورا اقدام اٹھایا جا رہا ہے۔ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو رہے۔ اسی حوالے سے ہم نے رات گئے اپنے سینئر محترم دوست ساتھی ہمارے امتیاز وار صاحب، ہم نے رات گئے جگایا، اور چونکہ تشنگی تھی اور ہم ان سے چیزیں کچھ شیئر کرنا چاہتے تھے کہ جو آئین سے جنہوں نے ماورا کیا، جنہوں نے آئین کو توڑا، جنہوں نے آئین سے ماورا اقدامات کیے، جو آئین کے مخالف ہوئے اور جنہوں نے سمجھا کہ وہ آئین سے بالاتر ہے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو گویا اس پہ امتیاز رفیع بٹ صاحب گویا ہوئے، کہیں گے عزیر صاحب دیکھیں، میں آپ کو ایک تاریخی بات بتانے جا رہا ہوں کہ جس نے بھی آئین توڑا، آئین نے اسے کبھی بھی معاف نہیں کیا، کیونکہ آئین وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے، اور آئین جب جس کو مجرم نامزد کرتا ہے تو اس کی آپ دیکھ لیں پھر ملک اور قوم کے سامنے کس طرح مٹی پلیت ہوتی ہے۔ جو بھی ڈکٹیٹر آیا، جس نے بھی آئین توڑا، آپ یہ دیکھ لیں کیا ہوا۔ بھٹو نے گو کے آئین بنانے والے تھے، مگر سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے اور آئین سے کچھ اقدامات ماورا اٹھائے تو کیا حال ہوا۔ ضیاء الحق مرحوم کو دیکھ لیں، انہوں نے آئین کو روندا تو ان کے ساتھ کیا حال ہوا۔ پھر مزید آگے چلے، مشرف کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی آئین کو توڑا تو ان کے ساتھ کیا حال ہوا۔ گو کہ آج وہ ہم میں نہیں ہے، وفات پا چکے ہیں، انہیں اچھے لفظوں سے ہی یاد کیا جانا چاہیے، لیکن دیکھ لیں وہ ملک بدر ہوئے، در بدر ہوئے، اور پھر آخر ہوئے آ کے وہ اپنی وطن کی خاک کے سپرد ہوئے۔ لیکن آئین وہ بڑا ظالم ہے، جو اسے توڑتا ہے، جو اس کے ساتھ اس سے ماورا اقدام اٹھاتا ہے، آئین اسے کسی صورت بھی معاف نہیں کرتا۔ اب یہ موجودہ حکمران جو پی ڈی ایم، جو بھانمتی کا کنبہ ہے، جس کو ہم ہر اپنے ویلاگ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مکس اچار کی ہانڈی ہے، انہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ یہ ماضی کے جھروکوں میں کیوں نہیں جھانک رہے ہیں؟ ان اوراق جو سیاہ اوراق ہے ہماری تاریخ کے، ان سے کیوں نہیں سبق سیکھ رہے کہ اگر یہ آئین توڑنے جا رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں آئین آپ کو بھی سزا دے گا۔ آپ آئین سے ماورا نہیں ہے، جو آئین کہتا ہے اس کے تحت قدم اٹھانا چاہیے۔ جو انتخابات کا وقت ہے اس پر ہی انتخاب ہوتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ کپتان کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا، کوئی کچھ نہیں کر رہا، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آج اس نے کپتان نے کہا ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے وزیرستان کے 2 لوگوں کو پیمنٹ کر دی گئی ہے، ادائیگی کر دی گئی ہے، اور اس بات کے میرے پاس ثبوت بھی موجود ہے۔ کپتان نے تو پہلے کہا ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو کہیں ریکارڈ کر کے رکھ چھوڑی ہے، اور جیسے ہی کوئی معاملات ہوتے ہیں، ان کی زندگی خدا نہ خاصا خاکہ بدہن اوپر نیچے ہوتی ہے، تو وہ ویڈیو
کہاں پڑی ہے، دنیا کے کس کونے میں ہے، کس کے پاس ہے، یہ تو پھر کپتان ہی کو پتا ہوگا۔ وہ وہاں سے ریلیز ہو جائے گی اور اس میں بڑے بڑے جو پردہ نشین ہے وہ سامنے نام ان کے آ جائیں گے۔ اب تو کپتان کیونکہ ابھی گولیاں کھا چکا ہے، اس پر جان لیوا حملہ ہو چکا ہے، اسے اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ 2 لوگوں کو جو ہے ادائیگی کر دی گئی ہے جو کپتان کو قتل کریں گے، لیکن کپتان کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے۔ یہ تو درمیان میں ایک بات ہو رہی تھی آئین کی۔ آئین کو 25 سال ہونے جا رہے ہیں، سلور جوبلی منانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو قطعی طور پر کوئی سبق حاصل نہیں ہو رہا کہ آئین سے ہٹ کے وہ سارے معاملات چلا رہے ہیں۔ آخر وجوہات کیا ہے؟ انتخابات میں ایسا کون سا مسئلہ فیصا غورس ہے کہ وہ حل نہیں ہو رہا کہ انتخابات، جی ہاں مسئلہ تو ہے۔ اس بھارمتی کنبے کے لیے الیکشن ہوں گے تو عوام ان کے جو ہے ان کو قطعی طور پر مسترد کر دے گی۔ حالت تو یہ ہے، آپ یہ دیکھیں ملک بھر کے جو ریموٹ ایریاز ہیں، سینٹرل پنجاب ہے، وہاں پر پیٹرول جو ہے وہ نایاب ہو چکا ہے۔ اس پر وزیر مملکت مصدق ملک کہتے ہیں کہ اطلاع ہونی چاہیے جن پیٹرول پمپوں پر جو ہے پمپ نہیں مل رہا، پیٹرول نہیں مل رہا، اور جو مالکان ذخیرہ اندوز کر رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کو، یا عوام ذخیرہ اندوز کر گیا، ہمیں اطلاع دی جائے تو ہم کارروائی کریں گے۔ آپ حکمران کس بات کے ہیں؟ سوائے کیچڑ اچھالنے کے، ایک دوسرے کے گریبان کھینچنے کے لیے، ایک دوسرے کے دامن پھاڑنے کے لیے، ایک دوسرے کو جیلوں میں بھیجنے کے لیے۔ عوام کے مسائل ہو تو عوام سے اپیل کی جائے کہ وہ بتائے جائے۔ سیلاب زدگان کے معاملات ہو، اپنے ملک میں ہو یا بیرونی دنیا میں ہو، تو وزیر اعظم کے نام کا فنڈ قائم کر دیا جاتا ہے، اس میں غریب عوام سے کہا جاتا ہے کہ آپ مدد کریں۔ عوام تو بیچاری مدد کرتی ہی رہتی ہے۔ آپ جو اتنے اربوں خربوں پر جو ہے آپ اپنے ایسے ناک بنے بیٹھے ہیں، یہ کیوں نہیں لے کر آتے ملک میں؟ اس کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ اپنی دولت بارو بار بھیجیں اور ترکی میں بھیجیں، جو متاثرین ہیں وہاں بھیجیں، فلسطین میں بھیجیں، افغانستان میں بھیجیں۔ اگر اپنے ملک کے ساتھ رائل نہیں ہے، اپنے ملک کے عوام اور اپنے ملک کی حالت کو درست نہیں کرنا چاہتے، تو کم از کم جو جمع پونجی کی ہوئی ہے، جو لوٹ مار کی دولت اکٹھی کی ہوئی ہے، اس سے اپنی آخرت ہی سنوار لے۔ آخرت بھی بری ہوگی، دنیا بھی بری ہوگی، آئین کو بھی توڑیں گے، اللہ کو بھی ناراض کریں گے۔ آخر اتنی دولت کہاں جانی ہے؟ دیکھ لیں بڑے بڑے دولت مند جو کہتے تھے، جن کی بوریاں ہوتی تھیں، وہ جو قارون تھا اور وہ جو لوگ تھے سارے، ان کی 70 اونٹوں پر کہتے ہیں خزانے کی چابیاں لادی جاتی تھی۔ آج وہ کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب خاک میں مل گئے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ مشرف یہاں سے کیا لے کر گئے ہیں؟ مشرف یہاں سے کیا لے کر گئے ہیں؟ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ ہی گئے ہیں۔ دیکھ لیں ایک ایسا مرض انہیں لاحق ہو گیا جو لاکھوں لوگوں میں سے کسی ایک کو ہوتا ہے۔ آپ لوگ آخر اس دولت کیا کریں گے؟ کتنی روٹیاں کھانی ہیں؟ کھانی تو وہی 1-1.5 روٹی ہے جو پیٹ میں آنی ہے، اس کے علاوہ تو دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں زندگی خریدنے کے لیے آپ، میں کہہ رہا ہوں، آسمان جتنا ڈھیر لگا دیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ 1 سیکنڈ بھی آپ کو زندگی فالتو دے دے تو وہ طے شدہ ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس زندگی کے لمحات کو اپنے لیے قیمتی سمجھیں، ملک اور قوم کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیں، نہ آئین کو توڑیں اور نہ ملک و قوم کو لوٹیں۔ انہیں نہیں لوٹیں گے تبھی آپ کے حالات اچھے ہوں گے۔ پیٹرول مل نہیں رہا ہے، مہنگائی انتہا کو پہنچ چکی ہے، IMF سر پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ تمام سبسڈائز چیزیں جو ہیں وہ ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ جو سبسڈی دے رہی ہے حکومت، اس کو وہ ختم کرنے کے لیے بضد ہے۔ ٹیکس بھی مزید لگ رہے ہیں، بجلی گیس اور مہنگی ہوگی، پیٹرول اور مہنگا ہوگا۔ 15 دن کا کیا حساب ہے؟ 15 دن کے بعد آپ پھر 60 روپے کا پیٹرول بڑھا دیں گے۔ عوام اس وقت آپ کے در پہ ہے اور عوام انتہائی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 100% نہیں، 5000%، 10,000% آپ کے مخالف ووٹ ڈالے گی۔ یہی خوف ہے جو PDM کو کھائے جا رہا ہے۔ وہ الیکشن کرائیں گے تو ان کے ہاتھ سے حکومت چلی جائے گی۔ ادھر جاوید لطیف نے دعویٰ کیا ہے کہ جب سے ہمیں حکومت ملی تھی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، اب ہمیں
تھوڑا سا اختیار ملا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جاوید لطیف کی تاریخ جو ہے، پیچھے ہسٹری کیا کہتی ہے کہ یہ کیسے کیسے الٹے سیدھے بیانات دیتے رہتے ہیں۔ اب انہیں اختیارات اگر اب ملے ہیں تو اب یہ کیوں گونگوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کیا تماشا لگایا ہوا تھا؟ کوئی کھیل تماشا تھا، کوئی پتلی تماشا تھا، کوئی ڈگڈگی اور بندر کا تماشا تھا؟ یہ کس طرح بین السطور الزامات عائد کر رہے ہیں کہ اختیار کس کے پاس تھا؟ یہی نون لیگ کو لانے والے آج یہ سوچے، یہ رجیم چینج والے یہ سوچے کہ یہ حکومت میں بیٹھ کے پھر ایک دفعہ جو ہے انہوں نے تیر کمان آپ کی جانب کسی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب تھوڑے بہت اختیار ملے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ سوال بنتا ہے کہ پھر اختیارات کس کے پاس تھے؟ آخر عدالتیں رات گئی کیوں کھلی تھی؟ یہ ملک کا نظام کون چلا رہا تھا؟ یہ سارے معاملات کیسے چل رہے تھے جب یہ بے اختیار تھے؟ بے اختیار تھے تو حکومت کے ساتھ کیوں چمٹے بیٹھ رہے؟ حکومت کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ کپتان کہتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے، یہ ملک اور قوم کو نہیں چلا سکتے، تو بالکل 100% یہی بات ہے۔ جاوید لطیف کی بات کے بعد اب یہ بات جو ہے پتھر پہ لکیر کی طرح ثابت ہو چکی ہے کہ یہ لوگ حکومت نہیں چلا سکتے۔ سپیڈ پاکستان کے جو ہے بریک کے بش ختم ہو چکے ہیں اور یہ نان سٹاپ صرف اپنے مفادات کے لیے جاتے ہیں۔ جہاں ملک اور قوم کا مفاد ہو وہاں ان کی بریکیں ہی جیم ہو جاتی ہیں۔ انتخابات کرائیں، آئین کے مطابق چلے، آئین کو نہ توڑے۔ آئین انتہائی جو ہے وہ ظالم ہے۔ آپ تاریخ دیکھ لیں، آپ ماضی دیکھ لیں، آپ ماضی قریب دیکھ لیں، آپ آج کل اور پرسوں کی تاریخ دیکھ لیں کہ جس حکمران نے آئین توڑا تھا اس کا کیا حال ہوا۔ لہذا آپ بھی اسی حال کے لیے تیار رہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔